جب قوم لوط پر عذاب آیا، کون سا عذاب تھا جو قوم لوط پر عذاب آیا؟ تو آسمان کے پتھر قوم لوط کے سروں پر برسے اور وہ سر کو چیرتے ہوئے ان کے پاخانے کے مقام سے نیچے کو گر گئے۔ تو اسی قوم لوط کے عذاب میں حضرت لوط کی بیوی پر بھی عذاب آیا، لوط کی بیوی پر بھی پتھر گرا۔ آپ جانتے ہیں لوط علیہ السلام کی بیوی بدکار نہ تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ بری نہ تھی، یعنی اس گناہ کے معاملے میں بری نہ تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت لوط نے کہا قوم پر عذاب آئے گا، کوئی ان کی ہمدردی نہ کرے، کوئی مڑ کر کے نہ دیکھے۔ جانتے میرے بھائیوں، جب حضرت لوط اپنے خاندان کو لے کر، اپنی فیملی کو لے کر، اپنے قبیلے کو لے کر باہر نکل رہے تھے اور قوم پر پتھر برس رہے تھے، تو قوم پر برستے ہوئے پتھروں کو دیکھ کر لوط پیغمبر کی بیوی نے پیچھے مڑ کر کہا ہائے میری قوم۔ کن کو میرا کہا؟ مجرموں کو، پاپیوں کو، گنہگاروں کو۔ وہ گنہگار نہ، اس گناہ میں وہ مبتلا نہ تھی۔ کون؟ نبی کی بیوی، مولانا کی بیوی نہیں، پیر صاحب کی بیوی نہیں، ولی صاحب کی بیوی نہیں۔ کس کی؟ نبی کی بیوی۔ وہ مجرم نہ تھی، وہ اس گناہ میں مبتلا نہ تھی۔ پلٹ کر کہا ہائے میری قوم، بدکار کو کہا ہائے میری قوم۔ جو پتھر ان پہ برسے وہ پتھر اس پہ بھی برس گیا۔ یہ میرے اللہ کے عذاب کی شان ہے۔ اللہ کے عذاب سے غافل رہنے والوں اور جنت کے خواب دیکھنے والوں، فجر کی نماز میں بستر پر سوتے پڑے رہو گے، جنت کا خواب سوچو، تھوڑی دیر کے لیے غور کرو۔ جب نبی کی بیوی پہ پتھر برس سکتا ہے، نبی کی بیوی پہ، نبی کی بیوی کیا چیز ہوتی؟ نبی کی بیوی کیا چیز ہوتی؟ وہ ان کے گناہ میں شریک نہ تھی، گنہگاروں کی ہمدردی اس کے دل میں آ گئی تھی۔ اللہ نے اس پر بھی وہی عذاب نازل کی، وہی پتھر اس کے سر پہ بھی پڑا، وہ ہلاک ہو گئی۔ آپ بتاؤ، وہ بے گناہ اس معاملے میں ہو کر جب گنہگاروں کی حمایت میں ہلاک ہو گئی، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو ایک دن میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ایک دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے، اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت۔ کتنے گناہ کر رہے ہیں، کتنے گناہ کر رہے ہیں۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، زنا سے بڑھ کر اور قتل سے بڑھ کر اگر کوئی گناہ ہے تو آئیے اس کو سن لیجئے۔ اللہ اللہ، کوئی زنا کرتا ہے تو میرا سماج اس کا بائیکاٹ کرتا ہے، بالکل کرنا چاہیے۔ کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو ہماری حکومت اس کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا دیتی ہے۔ لیکن آؤ آؤ، اپنے مذہب میں زنا سے بڑھ کر، قتل سے بڑھ کر ایک گناہ ہے۔ اللہ اللہ، اللہ کرے ہم کوئی اس میں شامل نہ ہو جو زنا اور قتل سے بڑھ کر ہے۔ کیمیاء سعادت میں حجت الاسلام امام غزالی نے لکھا، اور بھی کتب کے اندر ہے، لیکن میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں وہ حجت الاسلام کو پڑھ رہا ہوں۔ دل کے کانوں سے سننا، اگر بہنیں موجود ہیں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں میں کوئی خطیب آدمی نہیں، میں تو صرف دل کا درد لے کر آپ کے دلوں کے دروازے تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ اس دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو، اس سے پہلے اس دنیا میں کبھی نہیں آئے تھے، اس کے بعد اس دنیا میں کبھی نہیں آؤ گے۔ اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ چانس دیا ہے، اور دنیا میں کیوں بھیجا؟ کھیتیاں کرنے نہیں بھیجا، پاپ کرنے نہیں بھیجا، دنیا میں ڈوبنے نہیں بھیجا، آوارگی کرنے نہیں بھیجا، عیاشی کرنے نہیں بھیجا۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے، تمہاری جانچ کرے، تمہارا امتحان لے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھے عمل کے لیے آئے،
नशा करने नहीं आए, अच्छे अमल के लिए आए, औरतों पे पाप की नजर डालने नहीं आए, अच्छे अमल के लिए आए, पेट भर खा के नींद भर सोने नहीं आए। कत्ल और जिना से बड़ा गुनाह कौन सा है? अल्लाह करे आप में से कोई उसमें ना हो, लेकिन आइए देखते हैं क्या है। हदीस पढ़ते, एक औरत हजरत कलीमुल्लाह मूसा अलैहि सलाम के पास आई और हजरत मूसा से कहा, अल्लाह के कलीम, अल्लाह के कलीम, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझसे बड़ा पाप हो गया और अब मैं तौबा करना चाहती हूं, क्या मेरी तौबा कबूल है? तो हजरत मूसा ने कहा, क्या गुनाह हुआ अल्लाह की बंदी, क्या गुनाह हुआ? तो उसने कहा, अल्लाह के कलीम, मुझे बताते हुए शर्म आती है, मैं आपसे क्या बताऊं? आपने फरमाया बता तो, ताकि मुझे पता चले कि तूने किया क्या है, ताकि मैं तुझे उम्मीद बंधाऊं, मैं तुझे उम्मीद दिलाऊं, ताकि तेरी तौबा की कबूलियत की तुझे बशारत सुनाऊं। उस औरत ने कहा, ए अल्लाह के कलीम, मैंने जिना किया, किसी के साथ मुंह काला किया। अब जिना क्या, पहले उसको समझ लें, जिना बदकारी का अजाब क्या। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं कि जो जिना के बाद गुस्ल करे, उसके गुस्ल के जितने पानी के कतरे टपकते हैं, तवज्जो से सुनना, जो बदकारी और जिना के बाद गुस्ल करे, उससे जितने पानी के कतरे टपकते हैं, उनकी तादाद के बराबर शयातीन पैदा किए जाते हैं और वो सारे शयातीन क़यामत तक बदमाशियां, पाप, जराइम और गुनाह करते रहेंगे और उन सारे शयातीन का अजाब क़यामत के दिन उसको भुगतना पड़ेगा जिसके जिना के गुस्ल से वो शयातीन पैदा हुए। अपने गुनाह का अजाब हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, अपने जराइम और पाप को हम भुगतते भुगतते थक जाएं, बर्दाश्त नहीं। शयातीन का बबाल, और ये किसके लिए? जो जिना का। इसी पे बस नहीं, बल्कि यहां तक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर हदीस में ये बात ना आती मैं बयान करने की जुर्रत नहीं रखता। मेरे आका फरमाते, कयामत के दिन जब बदकारी करने वाले, जिना करने वाले आएंगे तो इस हालत में कि उनकी शर्मगाह पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी, उनको आग का कुर्ता और कमीज पहनाया जाएगा। आग का कमीज, आग का कुर्ता, कौन सी? जहन्नम की आग, जहन्नम की आग का कुर्ता उनको पहनाया जाएगा। इसी पे बस नहीं, बल्कि उस पर अल्लाह की लानत होगी, अल्लाह की लानत होगी और फरमाया जाएगा ये बदकार लोग हैं, ये बदकार लोग हैं, यानी कि उनको यूं जलील किया जाएगा। और फिर आप जानते हैं, हमारे सूफिया फरमाते हैं, जिना करने वाला जब जिना करके गुस्ल करता है तो उसका जाहिरी जिस्म तो पाक हो जाता है, लेकिन उसके दिल पर जो गुनाह का धब्बा लगा है, 7 समुंदरों का पानी भी उसको धुल नहीं सकता। उसका इनसाइड, उसका अंदरून, उसका बातिन जो नापाक हुआ है जिना से, उसको 7 समुंदर के पानी भी धुल नहीं सकते। ये है, और आज मेरी कौम फैशन के तौर पे कर रही है। 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां बदकारियों में मुब्तला है, गंदी फिल्में देख देख कर इस बेहयाई में मुब्तला है किसी में ताकत, है किसी में कुव्वत जो अल्लाह का अजाब बर्दाश्त कर सके। अरे नादान, मेरे अल्लाह के अजाब की झलकियां अगर आ जाए तो करोड़पति भीख मांगने पर मजबूर हो जाए। तुम नहीं जानते, ये सीरिया और टर्किया में वो लोग जो लोगों को भीख देते थे, आज वो खैमों के अंदर पनाह लेने पे मजबूर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माल पर गुरूर न करो, ताकत पर गुरूर न करो, जवानी पर घमंड मत करो। ताकतवर कोई नहीं है, ताकतवर अल्लाह है, कुव्वत वाला अल्लाह है, इंतकाम
انعام والا اللہ ہے. جس نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا وہ اللہ ہے. جس نے نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا وہ اللہ ہے. شداد کی خود کی بنائی ہوئی جنت کو شداد دیکھ نہ سکا. اپنی سواری کے 2 قدم اپنی بنائی ہوئی جنت میں لے گیا اور 2 قدم باہر تھے. میرے اللہ نے کہا اسرائیل اس کی روح نکال لے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے اگر ہم نہ چاہیں تو ہماری جنت تو بہت دور کی بات ہے, اگر ہم نہ چاہیں تو خود کی بنائی ہوئی جنت میں بھی نہیں جا سکتا. خود کی بنائی ہوئی جنت میں بھی نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. اندازہ اس اللہ کو بھول بیٹھے ہو, اس اللہ کو فراموش کر بیٹھے ہو, اس اللہ کی خفیہ تدبیر کو بھلا بیٹھے ہو. نہیں نہیں نہیں, آؤ اللہ کے بندو, اللہ غیرت والا بھی ہے اور اللہ رحمت والا. جو جھک جائے اس کے لیے رحمت ہے اور جو اکڑ جائے اس کے لیے غیرت ہے. اس لیے اکڑو نہیں جوانی پر, اکڑو نہیں طاقت پر, اکڑو نہیں قوت پر. خدا چھین لیتا اور جب وہ چھین لیتا ہے فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. پکڑتا ہے تو پھر توبہ کی بھی مہلت نہیں دیتا. توجہ کرنا, کب تک اللہ سے دور بھاگو گے, کب تک اللہ سے دور رہو گے, کب تک اس سے دور زندگی گزر. نہیں, ہم اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے. اگر وقت